ہم جس دور کو انسانی تاریخ کہتے ہیں، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے قبل بھی انسان وجود رکھتا تھا۔ تاریخ انسانی انسان کی پیدائش سے شروع نہیں کی جاتی۔ دنیا کے باقی حیوانات کی طرح انسان بھی 25 لاکھ سال پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، لیکن انسان لاتعداد نسلوں تک دوسرے جانوروں سے ممتاز نہیں ہو پایا۔ وہ دیو ہیکل جانوروں کی بستی میں بس ایک ادنا اور حقیر جانور ہی رہا۔ یہ تو 20 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ انسان میں انسانی خصلتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ یہ موقع تھا کہ پہلی بار انسانی ماؤں نے بچوں کو بے چینی کے ساتھ لپک کر اپنے سینوں سے لگایا اور ان کے ساتھ لاڈ پیار کرنا شروع کیا۔ انسان نے ہمیشہ ہی خود کو دوسرے جانوروں سے الگ سمجھنے کو ترجیح دی ہے، جیسے گویا اس کے بہن بھائی کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھے۔ سب سے اہم تاریخ بھر میں ایسا ہی مانا گیا ہے جیسے انسان کے آباء و اجداد کوئی نہیں تھے۔ ایک تو یتیم ہوتا ہے، لیکن انسان کو گویا ایسا یتیم مشہور کیا گیا ہے جس کے والدین سرے سے کبھی رہے ہی نہیں۔ یہ تو صرف ایک راز ہے۔ انسانوں نے تاریخ کی بند کوٹری میں اس سے بھی بڑا اور ایک بھیانک راز چھپا رکھا ہے۔ اصل راز صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے کئی غیر مہذب اور وحشی رشتہ دار پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہمارے کئی سکے بہن بھائی بھی ہوا کرتے تھے۔ آج انسان یہ سوچ کر خوش رہتا ہے کہ غالباً صرف اور صرف وہی انسان ہے۔ اس سوچ کی ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 10,000 سال سے اس کرۂ ارض پر ہم انسانوں کی باقی رہ جانے والی واحد نسل ہیں۔ 20 لاکھ سال تک انسانی اعصاب اور دماغ نے سوائے چتماک کے کھنڈے چاقو اور تیز دھار سوئیوں کے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا تھا۔ اس دور میں انسان کی حالت کچھ ایسی دیکھنے لائق بھی نہیں تھی۔ تب انسان ایک حقیر جانور ہوا کرتا تھا، وہ انسان جو آج سے 20 لاکھ سال پہلے تک اس دنیا میں بسر رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس ایک بڑا دماغ اور اس کے ہاتھوں میں پتھر سے بنے ہوئے ہتھیار اور اوزار ضرور تھے، لیکن وہ ہر وقت شکاری جانوروں سے سہم کر زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس میں خود سے بڑے جانوروں کے شکار کی ہمت نہیں تھی، اس لیے نباتات جیسے جھاڑ پھونس جمع کر کے گزارا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کیڑے مکوڑے کھود کر نکالتا اور پیٹ بھرتا، اس کا بس چھوٹے جانوروں پر ہی چلتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سب سے زیادہ مضبوط اور بڑے گوشت خور جانوروں کے شکار کے سڑے اور مردار لوتھڑوں کی باقیات کا شیدا تھا۔ کرۂ ارض پر پائے جانے والے سب سے بڑے شکاری دبدبے اور جبروت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ لاکھوں سال کے اس جلال اور شان نے انہیں خود اعتمادی اور بے خوفی عطا کی تھی۔ انسان ان کے مقابلے میں گویا کسی گھسی پھٹی معمولی ریاست کا آمر ثابت ہوا۔ لاکھوں سال پر محیط عرصے تک جنگل میں دبی ہوئی گری پڑی مخلوق ہونے کے ناطے ہم انسان آج بھی خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے مقام، رتبے اور درجے کو لے کر ہر وقت پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہم پہلے سے بڑھ کر سفاک اور خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں تمام بڑے حادثات، آفات، جنگیں اور ماحولیاتی تباہیاں انسان کی خوراک کی زنجیر اور خوف زدہ ہونے کا ہی نتیجہ ہیں۔ انسان نے خوراک کی زنجیر میں سب سے اوپر برجمان ہونے میں ایک نہایت اہم سنگ میل آگ پر قابو پا کر پار کیا تھا۔ انسانی نسلوں میں بعض انسانی نسلیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے قریباً 8 لاکھ سال پہلے ہی آگ کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ 3 لاکھ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد تقریباً ہر روز ہی اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اب انسان کے ہاتھ میں روشنی اور گرمائش کا انتہائی مؤثر ذریعہ آ گیا تھا۔ جہاں یہ انسان، وہیں آگ کی صورت میں ایک انتہائی خطرناک ہتھیار بھی مل گیا تھا جو خون خوار شیروں اور باقی درندوں کو دور رکھ سکتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں انسانوں نے اپنے ارد گرد علاقوں کو جان بوجھ کر صاف کرنے کی غرض سے آگ کی افادیت کو بھی جان لیا تھا۔
انسان کو آگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ پکانے کا کام بھی کرتی تھی۔ وہ خوراکیں جو انسان اپنے نظام انضمام کی قدرتی معذوری کے سبب ہضم کرنے کے قابل نہیں تھا، اب پکنے کی بدولت ہضم کرنا نہایت آسان ہو گیا۔ آگ کی دریافت اور کھانا پکا کر کھانے کی صلاحیت کا انسانی آنتوں کی سکوڑ اور انسانی دماغ کی بے پناہ بڑھوتری کے بیچ براہ راست تعلق ہے۔ اب چونکہ آنتیں اور دماغ دونوں ہی سب سے زیادہ توانائی خرچ کرنے والے عضو ہیں، تو ان دونوں کو ایک ساتھ پالنا نہایت مشکل تھا۔ کھانے کو پکانے کا فائدہ یہ ہوا کہ معدے اور آنتوں کو توانائی کی حاجت پہلے کی طرح باقی نہیں رہی، تو یوں انسان کو اپنے دماغ کا سائز بڑھانے میں مدد کی صورت یہ ساری توانائی بیٹھے بٹھائے میسر آ گئی تھی، جس سے انسان میں جینیاتی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ یہ ایسی تبدیلیاں تھیں جنہوں نے انسان کے دماغ کی اندرونی تاروں کو کچھ ایسے چھیڑا وہ غیر معمولی طور پر سوچنے کے قابل ہو گیا اور ایک نئے انداز، جدید بولی اور زبان کی شکل میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے لگا اور اطلاع رسانی کرنے لگا۔ سائنسدان اس کو علم و آگاہی کے درخت کی جینیاتی تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ اب انسان آوازوں اور اشاروں کی محدود تعداد جملوں میں استعمال کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں غیر معمولی مقدار میں معلومات کو اچھی طرح سمجھ کر دماغ میں اتارنے، اسے جمع کر کے پھر دوسرے انسانوں کو فراہم کرنے کے قابل بن گیا۔ ایک جانور اپنے ساتھیوں کو اپنی آواز یا حرکات و سکنات سے صرف متنبع کر کے کہہ سکتا ہے کہ محتاط رہو، خطرہ ہے، لیکن اس کے برعکس انسان اپنی ساتھیوں کو پوری کہانی سنا سکتا تھا۔ جیسے آج صبح کا واقعہ ہے، دریا کے کنارے میں نے ایک شیر کو دیکھا جو جنگلی بھینسوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر وہ مزید تفصیلات جسے اس شیر کی موجودگی کا صحیح محل وقوع اور اس جگہ پر جانے والے تمام راستوں کی معلومات وغیرہ بتا سکتا تھا۔ اس طرح کی تفصیلات سے آگاہی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس آدمی کے قبیلے کے لوگ یا اس کے باقی ساتھی مل بیٹھ کر اس کے بارے غور و خوض کر سکتے تھے کہ دریا کے کنارے سے شیر کو کیسے بھگایا جائے، یا پھر یہ کہ وہاں موجود جنگلی بھینسوں کا شکار کیسے کیا جائے۔ یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنا زیادہ اہم ہوگا کہ ہماری زبان اور بول چال کی صلاحیت کی بے مثل خصوصیت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسانوں، شیروں اور جنگلی بھینسوں کے متعلق وسیع مقدار میں معلومات جمع کر کے اس کی آگے ترسیل کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان اور ہماری بول چال کی صلاحیت کی اصل خوبی تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات جمع کر کے آگے ترسیل کر سکتے ہیں جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ انسان واحد جاندار ہے جو ایسی مخلوقات، ذاتوں، ہستیوں اور موجودات کے بارے میں بات کر سکتا ہے جسے اس نے کبھی خود دیکھا، سنا اور سونگھا بھی نہیں ہوتا۔ قصے، حکایات، الف لیلوی داستانیں، کہانیاں، خداؤں کے بارے روایات اور مذہب کا تصور پہلی بار شعور اور آگاہی کے اس انقلاب کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ دوسرے جانوروں کی کئی اقسام اور انسانوں کی تقریباً تمام نسلیں پہلے صرف یہی کہا کرتی تھی کہ محتاط رہو، خطرہ ہے، لیکن یہ شعور اور آگاہی کی دین ہے، انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ یہ کہنے کے قابل ہو گیا کہ خبردار، آگے شیر ہے، لیکن سنو، یہ جو شیر ہیں یہ اصل میں ہمارے قبیلے کی حفاظت پر معمور پاک روح ہوتے ہیں۔ تصوراتی اور خیالی مفروضے گھڑنے کی صلاحیت ہی ہم آدمیوں کی زبان اور بول چال کی بے نظیر اور بے مثل خوبی ہے۔ اس امر پر متفق ہونا قدرے آسان ہے کہ یہ صرف انسان ہی ہے جو ان چیزوں کے بارے بات چیت کر سکتا ہے جو اصل میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ انسان ہی ہے جو ہر صبح ناشتے سے قبل ہی 6-8 مختلف ایسی چیزوں پر یقین کامل کر کے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ایک بندر کو کسی بھی صورت اپنی خوراک یعنی کیلا، مرنے کے بعد بندروں کی جنت میں لاتعداد کیلوں کے وعدے پر
آپ کے حوالے کرنے پر قائل نہیں کر سکتے۔ شعور اور آگاہی کا اصل کمال یہ نہیں کہ ہم آج لاتعداد غیر مرئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ شعور اور آگاہی کا اصل کمال یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر سب کے ساتھ مل کر غیر مرئی چیزوں پر یقین پال سکتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر قصوں، داستانوں، دیو مالائی کہانیوں کی تخلیق سے متعلق حکایات، قدیم آسٹریلوی داستانیں اور جدید ریاستوں کی قوم پرست مفروضات کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی ساری حکایات اور قصے کہانیاں انسانوں کو بڑی تعداد میں مل بیٹھ کر غیر معمولی انداز میں نہایت احسن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لچک اور لوچدار انداز میں تعاون اور اشتراک کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ عمرانیات کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گپ شپ باہمی تعلق پر مبنی گروہ میں قدرتی طور پر زیادہ سے زیادہ 150 افراد ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ قریبی بلکہ کہے کہ ذاتی سطح پر دوسرے لوگوں کو اچھی طرح جان پہچان سکے، ان کے ساتھ لگاؤ انس پال سکے۔ کوئی آدمی 150 لوگوں سے زیادہ کے بارے سچی اور جھوٹی الغرض ہر طرح کی افواہیں جمع کر سکتا ہے اور نہ ہی آگے پھیلا سکتا ہے۔ یہ شعور اور آگاہی کی دین ہے کہ انسان کو فضول گوئی اور گفتگو کا فن آیا، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے سماجی طور پر بڑے سے بڑا گروہ تشکیل دینا ممکن ہو گیا۔ لیکن جب 150 کا ہندسہ پار ہوتا ہے تو وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ اب وہ پہلے سی بات نہیں رہی۔ تو پھر آخر آدمی نے اس مشکل کا حل کیسے نکالا؟ اس دہلیز کو پار کیسے کیا؟ آدمی نے گلی محلے تو چھوڑ ہزاروں اور لاکھوں نفوس پر مشتمل شہر بھی بسا لیے، ایسی ایسی سلطنتیں قائم کی جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آباد ہیں۔ آج کی ایسی جدید ریاستیں ہیں جن میں 50 کروڑ بلکہ 2-1 میں ارب 1.5 ارب تک شہری ہیں۔ اس کا راز بھی شعور اور آگاہی کے ظہور سے جڑا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اسی وقت کام کر سکتی ہے جب وہ مشترکہ طور پر ایک ہی طرح کی داستانوں، قصوں اور مفروضوں اور تصورات پر یقین کر لیتی ہے۔ اب بڑے پیمانے پر انسانی اشتراک اور باہمی تعاون کی کوئی بھی مثال لے لیں۔ ایک جدید ریاست قرون وسطیٰ کا چرچ، بہت ہی پرانا شہر یا کوئی قدیم قبیلہ، ان سب کی جڑوں میں ایسی داستانوں، مفروضوں اور تصورات پر یقین ملے گا جو ان لوگوں کی اجتماعی سوچ اور خیال میں گویا گندھی ہوئی تھیں۔ مذہب کی جڑوں میں لوگوں کے باہمی مذہبی عقائد اور حکایات جمع ہوتے مذہب کی جڑوں میں لوگوں کے باہمی مذہبی عقائد اور حکایات جمع ہوتی ہیں۔ ایسے کیتھولک عیسائی جن کے بیچ آج تک کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہو، وہ ایک دوسرے کو جاننا تو چھوڑیں، انہوں نے ایک دوسرے کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ بھی آن کی آن میں کسی بھی صلیبی جنگ میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر جنگ نہ لڑ سکیں تو آنکھیں بند کر کے چندہ دے دیں گے جس سے ایک ہسپتال یا نیا چرچ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائی اس تصور پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں خدا انسانی جسم پتلے میں مجسم ہو گیا تھا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے خود کو سولی پر چڑھا لیا تھا۔ تب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قربانی کا اپنی جان، مال اور وقت کے ذریعے سے لحاظ رکھیں۔ اسی طرح ریاستوں کی جڑوں میں قوم پرستی کی خیالی باتیں گھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ 2 سرب باشندے جو سربیا کے 2 مختلف کونوں میں بستے ہیں اور ایک دوسرے کو سرے سے جانتے تک نہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے، ان کی لڑائی لڑنے پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں دل و جان سے یقین رکھتے ہیں کہ سرب ایک قوم ہے۔ سربیا ان دونوں کا مشترکہ وطن ہے اور سرب جھنڈا اس دنیا کا سب سے برتر جھنڈا ہے۔ یہ سارے معاملات ان کہانیوں، قصوں، حکایات، تصورات
اور مفروضوں سے باہر کچھ معنی نہیں رکھتے، جو آدمی نے ایجاد کر کے ایک دوسرے کو سکھائے، پڑھائے اور یاد کروائے رکھے ہیں۔ لیکن افسانوی قصوں اور حکایات کو مؤثر طریقے کچھ ایسے بنا کر سنانا کہ لوگ یقین کر لیں، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہانی سنانے کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس پر یقین کرنے پر آمادہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ کا تقریباً حصہ ایک ہی سوال کے گرد گھومتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو خداؤں قوموں پر یقین لانے کے لیے کیسے قائل کیا جائے۔ لیکن جب لوگ یقین لے آتے ہیں تو اس سے آدمی کو بے پناہ طاقت اور دسترس مل جاتی ہے، کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں اجنبی مل کر مشترکہ منزل کا نشان بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جب سے انسان نے تصوراتی حقیقت کو رنگ برنگے لفظوں سے نکال لانے کی صلاحیت حاصل کی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں اجنبی مل کر مؤثر انداز میں اشتراک اور تعاون کے قابل تو ہو گئے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور صورت بھی نکل آئی۔ چونکہ بڑے پیمانے پر انسانوں کے تعاون اور اشتراک کی بنیاد قصے اور مفروضے تھے، تو انسان نے یہ بھی جان لیا کہ لوگوں کو کسی نئی طرز پر اور مقصد کے لیے تعاون پر قائل کرنے کے لیے ہر روز کسی بھی جگہ پر نت نئی اور انتہائی مختلف کہانی اور مفروضے بھی تو گھڑے جا سکتے ہیں۔ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اگر حالات معقول اور ماحول سازگار ہو تو پہلے سے موجود حکایات کا رخ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 1789 میں فرانسیسی عوام نے راتوں رات بادشاہوں کے قدرتی اور مورثی حق کے حکمرانی کے تصورات میں یقین کرنے کی بجائے جمہور کی خود مختاری اور خود ارادیت کے مفروضوں پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ معزز ناظرین، جب سے آگاہی اور شعور کا انقلاب برپا ہوا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کا ایک خدا دوسرے خدا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر غلبہ پاتا رہا ہے۔ انسانی ارتقاء، تصور خدا اور مذاہب کا جنم۔ سائنسی تحقیقاتی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر کے آپشن آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی